السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد اور تھوڑی سی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يقال الملازمۃ قطعیۃ والمراد بفسادہما عدم تکونہما بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال كلها فلم يكن أحدهما صانعا فلم يوجد مصنوع، لأن نقول إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع، وهو لا يستلزم انتفاء المصنوع، على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم ان اریدہ بالامکان۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ اس عبارت میں صاحب کتاب ایک اعتراض کا ذکر کر رہے ہیں، ایک معارضے کا ذکر کر رہے ہیں۔ ما قبل میں علامہ سعد الدین تفتازانی نے یہ بات ثابت کی تھی کہ بطریق عبارت النص جو دلیل ماخوذ ہے وہ دلیل حجت اقناعی ہے، ملازمہ عادیہ ہے۔ اور ملازمہ عادیہ ہونے پر دلیل یہ دی تھی کہ اگر اس کو ملازمہ عادیہ نہ مانا جائے تو ایسی صورت میں تعدد الہ کی صورت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ فساد ہوگا، اب اس فساد سے مراد کیا ہے؟ فساد یا تو بالفعل مراد ہوگا یا فساد بالامکان مراد ہوگا۔ فساد بالفعل مراد ہو تو یہ تسلیم نہیں، اور فساد بالامکان مراد ہو تو یہ تسلیم تو ہے لیکن اس کا کوئی انکار ہی نہیں، یہ تو ہونا ہی ہے، اس کا انتفاع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ملازمہ عقلیہ نہیں ہو سکتا، یہ ملازمہ عادیہ ہوگا۔ یہ علامہ سعد الدین تفتازانی نے اس سے پہلے بیان کیا، یہ دلیل دی تھی۔ آج اسی دلیل پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جناب آپ نے جو یہ کہہ دیا کہ فساد سے مراد یا تو فساد بالفعل ہوگا یا فساد بالامکان ہوگا، یہ دونوں کے اندر یعنی فساد کا انحصار صرف دو میں کر دینا یہ تسلیم نہیں ہے، اور ملازمہ عقلیہ ہے، ملازمہ عادیہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انحصار کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک تیسرا والا احتمال ہے۔ وہ تیسرا احتمال کیا ہے؟ وہ یہ ہے عدم فساد سے مراد عدم تکون ہو۔ عدم تکون کا معنی ہوتا ہے غیر موجود ہونا، یعنی موجود نہ ہونا، وجود میں نہ آنا، یہ عدم تکون کا معنی ہے۔ تو فساد کا معنی عدم تکون یعنی عدم وجود۔ تو اب معنی ہوگا آیت کریمہ کا، اگر چند الہ ہوتے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا یہاں پر ہوتا تو آسمان و زمین فاسد ہو جاتے، یعنی آسمان و زمین کا وجود نہیں ہوتا، اور وجود نہ ہونا یہ باطل، لہذا تعدد الہ کا ہونا بھی باطل۔ تو اس طرح سے تعدد الہ اور عدم تکون دونوں کے درمیان ملازمہ عقلیہ ہوگا، ملازمہ عادیہ نہیں ہوگا، اور جب ملازمہ عقلیہ ہوگا تو حجت قطعیہ ہوگی یہ۔ اس لیے یہاں پر فساد سے مراد عدم تکون ہے، اور عدم تکون یہ فساد بالفعل اور فساد بالامکان دونوں سے الگ ایک تیسرا احتمال ہے۔ تو اب اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس اعتراض سے یہ بتایا ہے کہ ملازمہ عادیہ جو آپ نے ثابت کیا تھا وہ ملازمہ عادیہ نہیں، ملازمہ عقلیہ ہے۔ اور دوسرا اس اعتراض سے یہ مقصد ہے کہ آپ نے جو فساد کا انحصار دو معنی میں کر دیا کہ یا تو فساد بالفعل یا فساد بالامکان، یہ انحصار صحیح نہیں ہے، بلکہ ان دونوں سے ہٹ کر ایک تیسرا احتمال یہاں پر ہے، وہ کیا ہے؟ عدم تکون۔ اور لہذا جب عدم تکون مراد ہوگا تو دونوں کے درمیان ملازمہ عادیہ نہ ہو کر ملازمہ عقلیہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اعتراض سمجھ لیا نا؟ صاحب شرح علامہ سعد الدین تفتازانی اس اعتراض کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو پہلے اعتراض کا ترجمہ کرتے ہیں۔ لا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے الملازمۃ قطعیۃ، کہ یہاں پر ملازمہ قطعیہ ہے، یقینیہ ہے، یہ نہ کہا جائے۔ اور یہ کہنے کی وجہ کیا ہوگی کہ اگر کوئی یہ ملازمہ قطعیہ کہے گا کہ ملازمہ قطعیہ ہے تو اور پیش یہ کرے دلیل میں کیا؟ والمراد بفسادہما عدم تکونہما،
اور یہ کہے کہ آسمان و زمین کے فاسد ہونے سے مراد ان کا عدم تکون ہے، عدم وجود ہے، یعنی اگر چند خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا وجود ہی نہ ہوتا، یہ معنی ہے، اسی کو بیان کرنا ہے۔ بمعنی عدم تکون اس معنی کر انہو لو فرض ثانیان، کہ اگر چند یا چند ثانے اگر ہوں، یہ چند ثانے فرض کیے گئے، لامکن بینہما تمانو، تو ان دونوں کے درمیان تمانو ممکن ہوگا، فی الافعال کلیہا، تمام افعال میں کوئی ایک ان میں سے کوئی فعل کرنا چاہے گا تو دوسرا اس کو روک دے گا، دوسرا کوئی کرنا چاہے گا وہ اس کو روک دے گا، تو ہر ایک دوسرے کو روک دے گا، جس کی بنا پر کوئی اپنا کام نہیں کر پائے گا، اور جب کوئی کام نہیں کر پائے گا، کوئی سانے اپنی صنعت معرض وجود میں نہیں لا پائے گا، تب کیا مصنوع معرض وجود میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آسمان و زمین جو مصنوع ہیں ان کا وجود نہیں ہوتا اگر چند خدا ہوتے۔ تو سارے افعال میں جب ان کے درمیان تمانو ممکن ہوگا، فلم یکن احدہما ثانیہ، تو ان میں سے کوئی بھی ثانے نہیں ہو پائے گا۔ فلم یوجد مصنوع، جب کوئی بھی ثانے نہیں ہو پائے گا تو پھر کوئی مصنوع بھی نہیں پایا جائے گا۔ جب مصنوع نہیں پایا جائے گا تو عدم تکون کے معنی میں لے کر فساد کو اب ملازمہ قطعیہ ہو جائے گا کہ بیں طور کے چند خدا ہوتے تو یقیناً عدم تکون ہوتا، آسمان و زمین کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ لأن نقول، یہ بات نہ کہی جائے، کیونکہ ہم کہیں گے، جواب میں ذکر کر رہے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ دیکھیے جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ آپ نے جو یہ کہہ دیا نا کہ اگر یہاں پر عدم تکون مراد ہے، اور عدم تکون کی جو تشریح آپ نے کی کہ اگر چند خدا اگر فرض کر لیے جائیں یا دو فرض کر لیے جائیں تو دونوں کے درمیان تمانو ہوگا، سارے افعال میں تمانو ممکن ہوگا، یہ کہا۔ تو سارے افعال میں تمانو ممکن ہو، تمانو کے امکان تو ہو سکتا ہے۔ تو اب محض نفس امکان سے، تمانو ممکن ہونے سے کہ تمانو اگر ممکن ہوگا تو چند خدا نہیں ہوں گے، بات سمجھائی؟ تو چند خدا نہیں ہوں گے کیونکہ تمانو ہوگا، تمانو مستلزم محال ہے، اور جو شے مستلزم محال ہوگی وہ خود محال ہوگی، اور یہ محال کیوں لازم آیا؟ اس لیے کہ چند خدا مان لیے، دو خدا مان لیے۔ تو ٹھیک ہے، امکان تمانو آپ کے اس قول میں وہ مستلزم ہے عدم تعدد کو، کہ تعدد الہ نہیں ہوگا، اس کو تو مستلزم ہے، لیکن اس کو کہاں مستلزم ہے کہ مصنوع کا وجود نہیں ہوگا؟ اس کو مستلزم نہیں ہے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ تمانو اگر ممکن ہوگا تو تمانو کے ممکن ہونے کی صورت میں یہ کہہ دینا کہ مصنوع کا وجود ہی نہیں ہوگا، یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ تمانو جب ہوگا تو تمانو مستلزم محال ہوتا ہے، اس لیے تعدد آلہہ تو نہیں ہوگا، تو تعدد آلہہ کے نہ ہونے کو تو مستلزم ہو سکتا ہے یہ، لیکن وجود مصنوع کے عدم کو مستلزم نہیں ہوگا۔ وجود مصنوع کا عدم کب ہوگا؟ تبھی ہوگا جبکہ تمانو واقع ہو یقینی طور پر، جب ثبوت تمانو ہو جائے، وقوع تمانو ہو جائے۔ اور وقوع تمانو تب ہوگا کہ جبکہ صرف امکان نہ ہو، کیونکہ امکان یہ منافی نہیں ہوتا ہے اس بات کے کہ دوسری جہت اس کی موجود نہ ہو، مسئلے اس کی تو امکان میں تو دونوں صورتیں جائز ہیں، اس کا وجود بھی ہو سکتا ہے اور عدم بھی ہو سکتا ہے، دونوں جہت برابر ہوتی ہیں اس میں، تو امکان محض امکان یہ منافی نہیں ہوتا ہے کبھی وجود کے۔ اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ دونوں کے درمیان سارے افعال میں تمانو ہوگا تو ایسی صورت میں مصنوع کا وجود نہیں ہوگا، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے اور یہ استلزام صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے لأن نقول، کیونکہ ہم کہیں گے امکان التمانو لا یستلزم الا عدم تعدد الثانی، امکان تمانو مستلزم نہیں ہوگا مگر صرف اور صرف ثانے کے تعدد کے عدم کو، یعنی امکان تمانو عدم تعدد ثانے کو تو مستلزم ہوگا، اور عدم تعدد ثانے کا متعدد نہ ہونا وہو لا یستلزم انتفاء المصنوع، اور وہ مستلزم نہیں ہے انتفاع مصنوع کو۔ بات سمجھائی نہیں بچوں؟ انتفاع مصنوع کو مستلزم
نہیں ہے. کون؟ یعنی امکان تمانو. ہوا کی ضمیر کا مرجع امکان تمانو. امکان تمانو وہ تعدد ثانی کے عدم کو تو مستلزم ہے، انتفاع مصنوع کو مستلزم نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے تقریر کی. ایک جواب تو یہ استلزامی تسلیم نہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ انہ یرد منع الملازمہ. دوسرا جواب وہی ہے بعینہ کہ ٹھیک ہے آپ نے عدم تکون مراد لے لیا کہ اگر چند ثانے ہوں گے تو عدم تکون ہوتا، آسمان و زمین موجود ہی نہ ہو پاتے، وجود ہی میں نہ آتے، یہ مراد لے لیا. تو عدم تکون چلیے مراد لے لیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر عدم تکون سے مراد یا تو عدم تکون بالفعل ہوگا یا عدم تکون بالامکان ہوگا. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی وہی دونوں صورتیں. عدم تکون سے مراد یا تو عدم تکون بالفعل ہوگا، یار بھائی عدم تکون مراد لے رہے ہیں تو عدم تکون میں بھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ بالفعل موجود نہ ہو یا بالامکان موجود نہ ہو، یہ تو ہوگا. اگر آپ کی مراد یہ ہے عدم تکون بالفعل مراد ہے، یعنی چند الہ اگر ہوں گے تو آسمان و زمین بالفعل موجود نہیں ہوں گے، اگر یہ مراد ہے تو ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں. یعنی تعدد الہ کی صورت میں بالفعل ان کا موجود نہ ہونا یہ ہمیں تسلیم نہیں. کیوں؟ کیونکہ تعدد الہ کی صورت میں بالفعل ان کا وجود نہ ہونا یہ اس وقت ہوگا جبکہ ان کے درمیان تمانو حقیقت میں واقع ہو جائے. لیکن امکان تمانو ہے نا، تو امکان تمانو اس کے کہاں منافی ہے کہ ان کے درمیان اتفاق ہو جائے. تو اب اگر چند خدا ہوں اور ان کے درمیان اتفاق بھی تو ممکن ہے، جب اتفاق ممکن ہے تو عدم تکون بالفعل نہیں ہو سکتا، اس لیے ملازمہ ہمیں تسلیم نہیں. اور اگر آپ کی مراد عدم تکون سے عدم تکون بالامکان ہے کہ یہ مراد ہے کہ چند خدا اگر ہوتے تو بالامکان آسمان و زمین کا وجود نہیں ہوتا، تو بالامکان آسمان و زمین کا وجود نہیں ہوتا. اگر یا نہیں ہو، بالامکان نہیں ہونے کا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ ممکن ہے کہ نہ ہو اس کا وجود. تو بالامکان نہ ہونا اس کا کون انکاری ہے؟ اس کا انتفاع تسلیم نہیں ہے. یعنی انتفاع لازم کہ عدم تکون بالامکان نہ ہو ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے پھر تعدد الہ کی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ عدم تکون بالامکان کا انتفاع جو لازم ہے یہ بالامکان اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. اگر چند خدا نہیں ہو، ایک ہی خدا ہو، تب بھی تو عدم تکون بالامکان تو ہے ہی. ارے آسمان و زمین تو سب سمٹ جائیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قرآن نے فرما دیا یہ، تو آسمان پھٹ جائیں گے، سب کچھ ہوگا. تو ہمیں یہاں پر لازم کا انتفاع تسلیم نہیں ہے. اس لیے اب ایسی صورت میں بھی تعدد الہ اور فساد بمعنی عدم تکون بمعنی عدم تکون ان کے درمیان تلازم عقلیہ یا تلازم قطعیہ نہیں رہا. فرماتے ہیں دوسرا جواب الا مزید انہ یرد منع الملازمہ. ملازمہ کا تسلیم نہ کرنے کا بھی اعتراض وارد ہوگا. کب؟ ان ارید عدم التکون بالفعل، اگر عدم تکون بالفعل مراد ہو، وہ منع انتفاع لازم اور انتفاع لازم کا تسلیم نہ کرنے کا اعتراض بھی وارد ہوگا. کب؟ ان اریدہ بالامکان، اگر عدم تکون سے مراد عدم تکون بالامکان مراد کیا جائے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہاں تک صاحب شرح نے جواب دیا جو معارضہ کیا گیا تھا اس کا. اگلے صاحب کتاب فرماتے ہیں صاحب شرح فإن قیل مقتضى کلمت لو انتفاع الثانی فی الماضی بسبب انتفاع الاول فلا يفید الا الدلالة على ان انتفاع الفساد فی الزمان الماضی بسبب انتفاع التعدد. آیت کریمہ پر ایک اعتراض، کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ لو ہے، اور لو کی وضع ہوئی ہے کہ لو زمانے ماضی میں انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ انتفاع اول کے سبب انتفاع
ثانی کے لیے آتا ہے، لو کا تقاضا یہی ہے۔ تو اب آیت کریمہ کا معنی ہوگا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ معبود ہوتے تو ضرور آسمان و زمین برباد ہو جاتے، یہی تو معنی ہے، درہم برہم نظام ہو جاتا۔ اب یہاں پر انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی کریے، یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود نہیں ہیں، انتفاع اول کر دیا تو انتفاع اول کے ذریعے سے انتفاع ثانی کریے، لہذا آسمان و زمین میں فساد نہیں ہوا ہے۔ تو انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے لفظ لو، اور ساتھ ہی ساتھ لفظ لو زمانے ماضی میں انتفاع کرتا ہے۔ یہ اب معنی ہوگا کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا زمانے ماضی میں تو ضرور زمانے ماضی میں فساد ہو جاتا۔ تو آیت کریمہ فساد پر، تعدد الہ کی صورت میں فساد پر جو دلالت کر رہی ہے، یا انتفاع تعدد پر جو دلالت کر رہی ہے آیت کریمہ، انتفاع فساد پر دلالت ہوگی زمانے ماضی میں انتفاع تعدد کے سبب، تو زمانے ماضی میں صرف دلالت ہوگی، اور جبکہ مقصود کیا ہے؟ توحید تب ہے جبکہ مستقل اعلی یعنی مطلقاً تعدد الہ کی نفی ہو، نہ کہ صرف زمانے ماضی میں۔ زمانے ماضی میں اگر تعدد کی نفی ہو جائے تو اس سے توحید کہاں ثابت؟ اور مقصود کیا ہے؟ توحید علی سبیل الاطلاق، کسی زمانے کی ساتھ مقید نہ ہو، یہ مراد ہے۔ اور یہاں پر لو چونکہ زمانے ماضی ہی میں انتفاع کے لیے آتا ہے تو یہاں پر تو زمانے ماضی میں انتفاع فساد پر دلالت ہوگی بسبب انتفاع تعدد کے۔ یہ کوئی اعتراض کرے پھر اس صورت میں توحید کا اس بات نہیں ہو پائے گا۔ تو صاحب شرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ مُقْتَضَى كَلِمَةِ لَوْ، اگر اعتراض کیا جائے کہ لفظ لو جو آیت کریمہ میں ہے اس لو کا کلمہ لو کا تقاضا یہ ہے کہ ثانی کا انتفاع زمانے ماضی میں بے سبب انتفاع الاول، انتفاع اول کے سبب، یعنی پہلے کے عدم سے، جملہ اولا کے عدم سے جملہ ثانیہ کا عدم کا تقاضا کرتا ہے، اور زمانے ماضی میں، لو تو زمانے ماضی ہی کے لیے آتا ہے۔ فلا يفيد الا الدلالة على ان انتفاع الفساد في الزمان الماضي بسبب انتفاع التعدد، لہذا یہ لفظ لو، کلمہ لو، یہ دلالت صرف اور صرف اس بات پر کرے گا، یہ افادہ نہیں کرے گا مگر صرف اس دلالت کا کہ انتفاع فساد پر دلالت کرے گا، یہ افادہ نہیں کرے گا مگر اس بات کا کہ یہ دلالت کرے گا انتفاع فساد پر زمانے ماضی میں تعدد کے انتفاع کے سبب۔ قلنا، ہم جواب دیں گے۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ لو، آپ نے جو یہ کہا لو زمانے ماضی میں انتفاع کے لیے آتا ہے، ہمیں تسلیم ہے کہ ہاں لو زمانے ماضی میں انتفاع کے لیے آتا ہے، لیکن لو جو انتفاع کے لیے زمانے ماضی میں آتا ہے وہ بے اعتبار وضع ہے، بے اعتبار اصل ہے، اور کبھی کبھی اصل کے علاوہ استعمال جو ہوتا ہے جس کو وضع ثانی کہتے ہیں، وہ استعمال بھی بڑا دخیل ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وضع کے اعتبار سے اگرچہ لو ویسا ہی ہے جیسے کہ معترض نے ذکر کیا، لیکن استعمال میں عرف اور عوام اور اہل عرب جو لو کا استعمال کرتے ہیں وہ اس طور سے کرتے ہیں کہ اس کا الٹا کر دیتے ہیں، یعنی لو کا استعمال اس طور سے کرتے ہیں کہ وہ جزا کے انتفاع کے سبب شرط کے انتفاع پر استدلال کرتے ہیں، یعنی جزا جو ثانی ہے اور شرط جو اول ہے تو شرط جزا کے انتفاع سے شرط کے انتفاع پر استدلال کرتے ہیں، یعنی استعمال کے اعتبار سے لفظ لو دلالت کرتا ہے انتفاع ثانی کے سبب انتفاع اول پر، بالکل پہلے کا الٹا ہو گیا، وضع کے اعتبار سے دلالت کرتا تھا انتفاع اول کے سبب انتفاع ثانی پر، اور استعمال کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے انتفاع ثانی کے سبب انتفاع اول پر، بالکل الٹا ہو گیا۔ تو استعمال یہ ہے، ساتھ ہی ساتھ وضع میں زمانے ماضی میں انتفاع پر دلالت کرتا ہے، لیکن استعمال میں لفظ لو صرف زمانے ماضی کے ساتھ خاص نہیں ہے، استعمال میں لفظ لو یہ دلالت کرتا ہے انتفاع پر مطلقاً کسی زمانے کی قید کے بغیر،
لہٰذا اب یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ یہاں پر لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سے جو استدلال ہے وہاں پر لو سے مراد اس کا معنی وضعی نہیں ہے بلکہ معنی استعمالی ہے، یعنی عرف میں جو استعمال ہوتا ہے وہ معنی ہے مراد ہے۔ لہذا آیت کریمہ یہ اس قبیل سے ہے کہ لو کا معنی زمانے ماضی کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نعم قلنا، ہم جواب دیں گے نعم، ہاں آپ نے بات صحیح کہی ہے، ہذا بحسب اصل اللغہ، آپ نے جو بات ذکر کی ہے کہ لو زمانے ماضی میں انتفاع کے لیے آتا ہے یہ بے اعتبار لغت ہے، لیکن قد یستعمل للاستدلال بانتفاع الجزا، لیکن کبھی کبھی لو کا استعمال جو ہوتا ہے وہ انتفاع جزا کے ذریعے سے انتفاع شرط پر استدلال کرنے کے لیے ہوتا ہے، من غیر دلالت علی تعین زمان، کسی زمانے کے تعین پر دلالت کیے بغیر، کما فی قولنا، جیسے کہ ہماری اسی قول میں دیکھ لو، لو کان العالم قدیما لکان غیر متغیر، اگر عالم قدیم ہوتا تو غیر متغیر ہوتا، لیکن غیر متغیر نہیں ہے، یعنی وہ تو بدلتا رہتا ہے، متغیر غیر متغیر نہیں ہے، اسی لیے عالم قدیم نہیں ہے، تو انتفاع ثانی سے انتفاع اول پر ہوا، اور یہ زمانے ماضی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر زمانے میں یہی بات رہے، تو مطلقاً دلالت والآیت من ھذا القبیل، آیت کریمہ اسی قبیل سے ہے جو استعمال کے اعتبار سے ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فرماتے ہیں صاحب اشراح وقد یشتبہ علی ھذا علی بعض الاذہان احد الاستعمالین بآخر فیقع الخبط، کبھی کچھ اذہان پر دو استعمالوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی دونوں استعمالوں کے درمیان، یعنی وضع اور استعمال دونوں فرق نہیں کر پاتے، اشتباہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں اس کی وجہ سے خبط میں ان پر خبط واقع ہو جاتا ہے، یعنی سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے بات کو سمجھا؟ آج یہاں تک الواحد پر گفتگو مکمل ہو گئی، پھر القدیم سے انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ آپ سے چلتے ایک درخواست ہے، آپ لوگوں میں سے ابھی بے شمار طلباء نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بات پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور اپنے دوستوں سے ساتھیوں سے شیئر بھی کریں، ان سے بھی پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں گے، نظر انداز مت کریے، بہت دن سے آپ نظر انداز کر رہے ہیں، سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، امید ہے اب